بسم الله الرحمن الرحيم. زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت جمی دشمن تے لعنت، مولا حسین علیہ السلام کے قاتل تے لعنت، مولا حسین علیہ السلام کے ذات بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بار الہ محمد و آل محمد کا صدقہ بانیان کی زحمت کو، سامعین کے چل کے آنے کو، مجھ حکیم کی نوکری کو، میرے علاوہ جتنے لوگ بھی ذکر آل محمد کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی حرمت اور عزت کا، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ وہ مومنین جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، بار الہ تو علیم بذات الصدور ہے، خصوصاً ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے مداحی کرتے ہیں، بار الہ ان کی جو بھی حوائج شرعی ہیں ان کو پورا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جملہ مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی حرمت اور عزت کے صدقے میں تمام وہ لوگ جو اس محفل کی زینت ہوا کرتے تھے اور آج منو مٹی تلے جا سوئے ہیں، پھر اللہ ان تمام کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وارث فرش اعضاء کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں، حضرت کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان گناہگار آنکھوں کو حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في محكم كتابه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ بلند صلوات پر محمد۔ سامعین محترم، گفتگو کا سلسلہ ان اہداف، ان
کہ جو سرور گرامی اسلام اسلامی معاشرے میں انجام دے رہے تھے اس حوالے سے جاری تھا، اور ہم اس تلاش میں مشغول تھے کہ دیکھیں بعد از مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ میں کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جو ان تمام وظائف کو سب سے بہتر انداز میں انجام دے سکتی ہے۔ اس تلاش میں ہم نے ان چاروں وظائف اور ان چاروں وظائف کے حوالے سے اصحاب کے بارے میں نقل کی گئی احادیث کو ایک ایک کر کے پیش کرنا شروع کیا۔ توجہ ہے نا صاحب؟ تو کہیں مل کے سبحان اللہ۔ مل کے آواز ہے بلند سے میں جہاں چکا جو ماشاءاللہ خود کہہ دیا کرے ماشاءاللہ، یعنی اللہ جیسے چاہے دے تو تعریف نہیں کرنی، اللہ جیسے چاہے۔ سامعین محترم، ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا وظیفہ تعلیم قرآن، اور اس حوالے سے اصحاب رسول خدا میں سب سے زیادہ جس شخصیت کو عالم بالقرآن ہونے کا اعلان احادیث میں موجود ہے، اس شخصیت کا ہم نے تعارف کروایا اور دیکھا کہ جز علی ابن ابی طالب کوئی اور شخص نہیں ہے کہ جو علم الکتاب کا مالک ہو، قرآن جس کے ساتھ ہو، جو قرآن کے ساتھ۔ پھر دوسرا وظیفہ علم سنت الہیہ، رسول گرامی اسلام کے بعد لوگوں کے فردی اور اجتماعی مسائل کے حوالے سے کون سی ایسی شخصیت ہے جو بعد مصطفیٰ سب اصحاب میں علم سنت کے حوالے سے سب سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو کل کی گفتگو میں عرض کیا آپ کو کہ 4 گواہیاں پیش کی۔ پہلی گواہی ام المومنین جناب عائشہ کے یہ جملے، ان عالم الناس بالسنت علی بن ابی طالب۔ ہمارے لیے خیر یہ گواہیاں جو تلاش کر رہے ہیں برادران اہل سنت کے دفاتر احادیث اور اوراق تاریخ سے، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ہم عقل کی میزان پر ہر ایک کے لیے جو قابل قبول ہو اس معیار کے مطابق جانشین مصطفیٰ کی تلاش میں مشغول ہیں، وگرنہ ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نہ فقط یہ کہ عقل کا معیار پورا اترے تبھی ہم انہیں امام مانیں گے، بلکہ قرآن کی ہر آیت کہ جو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے ہم ان مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو مخاطب کرتی نظر آتی ہے، تمام احادیث کے دفاتر اور تمام علماء حدیث کی گواہی کے مطابق پہلا مصداق یا ایھا الذین آمنوا کا علی ابن ابی طالب۔ ہمارے لیے واضح ہے، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ ہم رسول گرامی اسلام کے بارے میں یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ امت کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی فرد کو معین کیے گزر گئے ہوں، لا تعلق ہو کر چلے گئے ہوں، یہ ہماری عقل قبول نہیں کرتی۔ لیکن ہم ہمراہی کی خاطر تمام مسلمین کی ان تمام عناوین کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر رہے تھے۔ بس 3 ابھی تک وظائف ان کے اوپر گفتگو ہو چکی، قرآن کا عالم علی، سنت کا عالم علی، علمی مسائل اور مشکلات کا حل کرنے والا، مل کے بولے ثواب ملتا ہے، اونچا بولے۔ چوتھا وظیفہ حکومت الہی کا قیام،
سامعین عزیز وقار، حکومت الہی کے قیام کے لیے بھی کچھ شرائط حاکم میں پائی جانی چاہیے، تب ہی کوئی شخص اس لائق ہے کہ وہ حکومت الہی کو سنبھال سکے اور اس وظیفے کو انجام دے سکے۔ جو بنیادی ترین شرائط ایک حاکم میں ہونی چاہیے، پہلی شرط حاکم کو عادل ہونا چاہیے۔ حاکم کو دوسری شرط حاکم کو شفیع اور رأفت اور رحمت والا ہونا چاہیے، جہاں جذب کی صلاحیت ہو وہیں دفع کی بھی صلاحیت ہو۔ چونکہ رعیت کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اس وجہ سے اسے رأفت اور رحمت بھی رکھنی چاہیے۔ دوسری شرط کہ جو حاکم میں پائی جانی چاہیے۔ تیسری شرط جو ایک حاکم میں پائی جانی چاہیے، چونکہ اسے حکومت اسلامی کو قیام کرنا ہے، پھر اسے علم اور اس کے پاس حکمت بھی ہو، تب وہ حاکم بن سکتا ہے۔ اور چوتھی شرط جو ایک حاکم کے اندر پائی جانی چاہیے وہ شجاعت ہے، چونکہ حاکم کو جنگیں بھی لڑنی ہیں، حاکم کو مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں، حاکم کو مشکلات کا سامنا ہوگا، لہٰذا ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کی راہبری میں، جس کی دلیر اور شجاع راہبری میں امت اسلامیہ اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کر سکے۔ بس ایک حاکم میں 4 شرائط۔ علم و حکمت کی ہم بات نہ کریں گے چونکہ گفتگو گزر گئی، ہم بات کریں گے ان باقی ماندہ تینوں شرائط پر۔ سب سے پہلی شرط ہے عدالت۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ اس موضوع پر حضرت امیر المومنین کے اوصاف کو بیان کیا جائے، ایک وضاحت اپنے جوانوں کے لیے کرتا چلوں۔ ہمارے پاس 2 لفظیں ہیں، ایک ہے عدالت اور ایک ہے مساوات۔ دو لفظیں کون کون سی؟ عدالت اور مساوات۔ مساوات کہتے ہیں برابر تقسیم کرنے کو، یعنی برابر تقسیم کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ مساوات۔ اور عدالت برابر تقسیم کا نام نہیں ہے، بلکہ عدالت نام ہے حقدار کو حق دینے کا۔ جو جس کا جتنا حق رکھتا ہے اس کو اتنا ہی حق دینا، یہ عدالت ہے۔ عدالت اور مساوات 2 مختلف مفہوم۔ مثال کے قالب میں عرض کرتا چلوں، دیکھیے مساوات یعنی برابر سلوک کرنا، ایک جیسا سلوک کرنا۔ ایک حیوان ہے شیر اور دوسرا حیوان ہے گائے۔ اب مساوات اور برابری کا تقاضا کیا ہے؟ چونکہ گائے کو ہم دیتے ہیں گھاس، مساوات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہم شیر کو بھی کیا دیں؟ گھاس۔ چونکہ برابر حساب کرنا ہے نا، بس گائے کو بھی گھاس کھلانا اور شیر کو بھی گھاس کھلانا، یہ ہے مساوات۔ جبکہ گائے کو گھاس اور شیر کو گوشت دینا، یہ ہے عدل۔ عدل اور مساوات میں فرق ہے۔ اور عزیزان گرامی، عدل وہ اہم اصول ہے کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق بالعدل قامت السماوات، یہ جو آسمان، نیل گوں آسمان تم اپنے سروں پر سلامت اور قائم دیکھ رہے ہو، یہ عدالت الہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے ہر شے کو اس کا حق دے رکھا ہے۔ یہ ہے عدل۔ اب اسی مسئلے سے ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کر کے، چونکہ جو نوجوان اکثر بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، کچھ نعرے آج حقوق بشر کی آڑ میں لگائے جا رہے ہیں، اور آپ ٹی وی سے بھی آگاہ ہوتے رہتے ہوں گے، یہ جو فیمنزم کی آڑ میں، فیمنزم اور حقوق خواتین کی آڑ میں فحاشی
اوریانی اور بے حیائی کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ فقط دھوکہ ہے۔ جیسے لفظ آزادی کو مغرب استعمال کر کے دھوکہ دیتا ہے، چونکہ ہر ایک کے ذہن میں آزادی کا اپنا ایک مفہوم ہے، ایسے ہی عورت کے حقوق کی آواز بلند کی جاتی ہے اور مراد کیا لی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ہو، برابری ہو، یعنی عورت اور مرد کے ایک ہی جیسا رویہ برتا جائے، ایک ہی جیسا سلوک کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر میری پچھلی مثال آپ کے ذہن میں ہو، یہاں پر ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے عورت اور مرد کی تخلیق کے درمیان۔ جوان توجہ سے بات سنیں تاکہ جہاں اپنے موضوع کی طرف پڑھ رہے ہیں ایک علمی نقطے کو حل کرتے ہوئے چلیں۔ بس ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اسلام رجعت پسند ہے، اسلام مردوں کا معاشرہ ہے، عورتوں کا معاشرہ، یہاں عورت کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، یہاں عورت کا استحصال کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر آپ باتیں جو انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں، ہمارے ٹی وی سے بھی ہوتی رہتی ہیں اور ان اداروں میں بھی یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ اسلام مردوں کا معاشرہ ہے، عورتوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ جہاں دیکھیے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والیوں، والیوں تو کہیں نہیں کہا، والوں ہی کہا ہے۔ اس قسم کے بھونڈے بہانوں سے اسلام کے جو شفاف چہرہ ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو مخدوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، غافل ہو تم اس سے، تم اس مذہب سے مخاطب ہو کہ جس مذہب میں عورت کا مقام یہ ہے کہ میرا پروردگار جب جبرائیل کو اصحاب کساء کا تعارف کروانا چاہتا ہے ذات مصطفیٰ سے شروع نہیں کرتا بلکہ جواب میں یہ کہتا ہے ہم فاطمہ تو فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ۔ بھئی ایک بات واضح کرتا چلوں، ہمارے ہاں علم منطق میں ایک اصول ہے، لیول آواز کا یہی رہے گا، چونکہ میں یہاں پڑھنے کے بعد آگے نہیں پہنچ پاتا ہوں، لہذا اسی کا استقبال آپ نے کرنا ہے مل کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے ہاں علم منطق میں ایک اصول ہے، دیکھیے جب کسی چیز کا تعارف کروایا جاتا ہے، جس چیز کے ذریعے تعارف کروا رہے ہیں، جس چیز کا تعارف کروا رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے معرف، اور جس چیز کے ذریعے تعارف کروا رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے معرف، تعریف کروانے والا، پہچان کروانے والا، معرف جس کی پہچان کروائی جائے۔ مثلا مجھے کوئی کہتا ہے شاہ صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں میں نیو عباسی محلے میں ہوں، محلے کا نام یہی ہے نا نیو عباسی، میں عباسی محلہ یا نیو فوجداری میں، عباسی کالونی، میں عباسی کالونی میں، وہ چونکہ میری طرح ناشنا ہے، جیسے مجھے ایڈریس کا ابھی تک صحیح پتہ نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا کام کرنا پڑے گا یہاں کے سب کو اس کا ایڈریس پتہ لگ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بڑا کام کرنا پڑے گا یہاں۔ میرے بھائی نے تخریبی کام بتایا، میں تعمیری کام کا کہہ رہا تھا۔ سلوات پڑھیں گے۔ اعزاز گرامی، بس معرف یعنی تعارف
پہچان کروانے والا، معرف جس کی پہچان کروائی جائے۔ اب وہ مجھ سے پوچھتا ہے یہ عباسی کالونی کہاں پہ ہے، اسے پہچان کروانی ہے کس چیز کی مجھے؟ عباسی کالونی کی۔ میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ایس پی آفس کے سامنے ہے بالکل۔ وہ مجھ سے پوچھتا ہے یہ ایس پی آفس کہاں ہے، میں کہتا ہوں عباسی کالونی کے سامنے۔ یہ دونوں کہاں ہیں؟ یہاں پریشانی کیا بنی؟ اصل میں نے جس شے یعنی ایس پی آفس کے ذریعے تعارف کروایا، خود وہی اس کے لیے روشن اور اجلا نہیں تھی، واضح نہیں تھی۔ ہاں اگر اس نے ایس پی آفس دیکھا ہوتا پھر میرا تعارف درست بنتا تھا کہ ایس پی آفس کو جانتا ہے نا، وہ کہتا ہاں، میں نے کہا بالکل اس کے سامنے عباسی۔ یعنی معرف جس کے ذریعے تعارف کروایا جا رہا ہے، معرف جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اس سے روشن ہونا چاہیے، اس سے اجلا ہونا چاہیے، یہ ایک اصول ہے۔ اب آئیے اس اصول کی تطبیق ذرا اس واقعے پر کیجئے جو آسمانوں پہ انجام پا رہا ہے۔ میرے پروردگار سے جبرائیل پوچھتا ہے وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اے حضرت جبرائیل، تو روزانہ مصطفیٰ کے پاس آتا جاتا ہے، مصطفیٰ کو بڑے اچھے انداز سے پہچانتا ہے، مصطفیٰ تیرے لیے اجلا اور واضح ہے، روشن ہے، لیکن اسی چادر میں مصطفیٰ بھی موجود ہے، زہرا بھی موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا تعارف کا مرکز بنتے مصطفیٰ، چونکہ جبرائیل کے لیے سب سے واضح ہے جناب مصطفیٰ، لیکن پروردگار نے یہ نہیں کیا۔ عجیب ہے، ہم فاطمہ، وَأَبُوهَا فاطمہ کا بابا، وَبَعْلُهَا فاطمہ کا شوہر، وَبَنُوهَا فاطمہ کے بیٹے، یعنی مرکز تعارف مصطفیٰ جناب فاطمہ۔ یہ مقام ہے سیدہ کا۔ خیر، جس مکتب میں عورت کی یہ حیثیت ہو، جس مکتب میں اسی جناب سیدہ کا استقبال رسول گرامی اسلام اس طرح سے کرتے نظر آتے ہیں کہ جب بھی آتی ہے قام الیہا قبل یدیہا رحبا بہا اجلسہا مجلسہی، اپنی جگہ پر بٹھاتے، دونوں ہاتھوں کو چومتے، بھاگ کر آگے بڑھتے، مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کرتے۔ اس مکتب کے لیے عورت کا مقام بالکل واضح، عورت کی حیثیت اور عورت کا مقام بالکل واضح ہے۔ اور قرآنی آیات بھی ہے من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی، قرآن واضح پیغام دے رہا ہے جو بھی تم میں سے نیک کام کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ اور مرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے پاکیزہ زندگی۔ اور یا ایھا الذین آمنو غلبے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، چنانچہ عربی زبان کا یہ طریقہ کار ہے، یہ ہے ہمارا مشرق کی سائڈ ہے، اسی سائڈ ہے مشرق، یہ ہے ہماری مشرق، اور اس طرف ہے ہمارے مغرب، جبکہ قرآن میں دیکھیں گے دونوں کو مشرقین بھی کہا گیا ہے، دونوں کو مغربین بھی کہا گیا ہے۔ یہ کس وجہ سے کہا گیا ہے؟ غلبہ دیتے ہوئے۔ ابوین ماں باپ، جبکہ اب اور ام ہیں، ابوین کہا گیا یعنی ماں اور باپ۔ اسی طریقے سے مردوں کے صیغے کو استعمال کیا ہے یا ایھا الذین آمنو میں، کبھی تنہا مرد مراد نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنو سب ایمان والوں، اب سب میں سب شامل ہیں، مرد اور عورتیں۔ بس یہ چیزیں ہمارے لیے واضح ہیں، لیکن پھر بھی مغرب میں پراپوگنڈا اور تبلیغات کی جاتی ہیں کہ عورت کے حقوق اسلام میں چھینے جاتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ابھی 19ویں صدی کے شروع میں جنہوں نے عورت کو میراث میں حصہ دینا شروع کیا ہے، حقوق نسواں کی جو تحریک 19ویں صدی کے شروع میں
شروع ہوئی تھی، اس کے بعد عورت کو وہاں پر حق ملنا شروع ہوا ہے مغرب میں۔ اس سے پہلے اصلاً میراث نہیں تھی، اور عورت جس طرح باقی چیزیں خرید و فروخت والی ہوتی ہیں اسی طرح کا ایک آئٹم تھا۔ یہ مغرب کی کل کی حالت ہے، ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں عورت کے یہ حقوق ہیں، آپ نے آج آ کے، لیکن عزیزان گرامی یہاں ایک فرق کو بھی واضح کرتے ہیں، وہ یہ کہ پروردگار نے ان دونوں وجود کو کہ جو جسمانی طور پر ایک جیسے ہیں لیکن نفسیاتی طور پر ان دونوں وجود کے اندر پروردگار نے فرق رکھا ہے، چونکہ جیسی ذمہ داری جس کو اللہ نے دی ہے اسے ویسی طاقت بھی عطا کی ہے، اور یہی عدل ہے، مساوات نہیں، عدل۔ یعنی کیا؟ چونکہ مرد کو کما کے لانا ہے گھر کے لیے، مرد کو کام کرنا ہے، مرد کا معاشرے میں دوسرے لوگوں سے واسطہ ہے، ہر طرح کے آدمیوں سے اس کا تعلق ہے، لہٰذا اس کو جان کے اعتبار میں سے بھی سختی عطا کی اور اس کو اعصاب کے اعتبار سے بھی مضبوط کیا، جذبات کا پہلو کم کر دیا، عقل کا پہلو بڑھا دیا کہ یہ جذبات سے متاثر ہو کر فیصلے نہیں کرتا بلکہ عقل کی بنیاد پر زیادہ فیصلے کرتا ہے، چونکہ اس نے کام کرنا تھا معاشرے میں، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، آنا جانا ہے، تجارت کرنی ہے، لہٰذا عقلانیت چاہیے، جبکہ اس کے برعکس عورت کو پروردگار نے آئندہ نسل کی تربیت کا وظیفہ سونپا، اور تربیت کے لیے اس کو جو جو استعداد اور صلاحیت چاہیے تھی پروردگار نے وہ عطا کی، اور اس میں جذبات کی بھرمار ہے، ذہن ہماری طرح ہے، عقل ہماری طرح ہے، لیکن جذبات زیادہ ہے۔ یہ جذبات اللہ نے کیوں عطا کیے؟ اگر یہ جذبات عطا نہ کرتے تو ماں کی ممتا کبھی نظر نہ آتی۔ یہ ماں ہی ہے کہ جو بچہ مسلسل ضد کرتا رہتا ہے لیکن اس کی ساری ضد کو برداشت کر کے پیار اور محبت کے ساتھ پھر اسے لقمہ دے رہی ہوتی ہے۔ اگر یہی لقمہ ہمیں 3 مرتبہ دینا پڑے نا تو تیسری دفعہ تھپڑ پہلے پڑے گا، لقمہ بعد میں دے۔ صحیح ٹھیک ہے، مانتا ہی نہیں، جبکہ وہ 100 دفعہ برداشت کرتی ہے۔ اللہ نے اس کے ذمہ آئندہ نسل کی تربیت، وہ بچہ چیختا رہے، کئی باپ ایسے ہوتے ہیں بچہ چیختا رہے رات کو، آپ نے سونا ہے بھائی صبح کام پہ جانا ہے، ٹک کے سوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اونچی آواز سے بچہ بولے ماں اٹھ کے، یہ اس کی ممتا یعنی جذبات کا غلبہ ہے وہ اسے اٹھاتا ہے۔ اگر پروردگار اس کے ذمے لگائے گئے کام کے مطابق اس کو استعداد نہ دیتا، ہماری طرح اس میں بھی خشکی ہوتی، یہ کبھی تربیت نہ پا سکتے۔ پس بظاہر ایک جیسے نظر آنے والے یہ دو موجود نفسیاتی اعتبار سے بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں، ایک میں عقلانیت کا غلبہ ہے تو دوسرے میں جذبات کا غلبہ ہے۔ اس کو عقلانیت معاشرے کے لیے دی گئی ہے، مضبوط اعصاب معاشرے کے لیے دی گئے ہیں، اس کو جذبات تربیت کے لیے دیے گئے۔ پس جب پتہ لگا کہ دونوں کی شخصیت میں ایک بنیادی فرق ہے، پس اب مساوات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بالکل وہی مثال ہو جائے گی کہ گائے کو بھی گھاس دیں اور شیر کو بھی۔ چنانچہ عرض کیا کہ ہمیں اگر بچے پالنے پڑے ہمارے پاس کا کام نہیں ہے، یہ ماں ہی ہے جو بچہ پال سکتی ہے، مرد کبھی بچہ پال نہیں سکتا۔ ہاں اس میں شفقت کا احساس ضرور ہوتا ہے لیکن پالنا ماں کا کام ہے، اور اللہ نے اس کام کے لیے اس کو ایک قوت دی ہے، ایک طاقت دی ہے جو ہمارے میں نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی برعکس آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہم اگر روحانی سفر طے کرنا چاہیں،
شاید ہمیں وقت زیادہ لگے کیونکہ اس میں جذبات زیادہ ہیں، عورت حساس زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے نتیجتاً وہ جب ایک دفعہ سجدے میں جا کے گرتی ہے پروردگار سے وہ کچھ منوا لیتی ہے جو ہم نہیں منوا سکتے۔ نرم دل ہے، اسی وجہ سے روایات میں ہے ان اللہ ارأف علی البنات من الذکور، اللہ بیٹیوں پر بیٹوں سے زیادہ رحمت کرتا ہے۔ ارأف زیادہ رؤوف ہے، زیادہ مہربان ہے، بیٹیوں پر زیادہ مہربان ہے، بیٹوں پر کم مہربان ہے، چونکہ وہ نازک وجود ہے، وہ جذبات سے اور محبت اور احساسات سے بھرا ہوا وجود ہے۔ اسی لیے میرا پروردگار ان کی نسبت زیادہ رافت رکھتا ہے، زیادہ مہربان ہے۔ چونکہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی، فقط مثال کی خاطر عرض کیا تھا۔ موضوع ہمارا عدالت امیر المومنین ہے کہ جس پر گفتگو کرنی، اور اب اسی کی طرف پڑھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، وقت زیادہ نکل گیا، موضوع کو کسی کوشش کرتا ہوں کونے تک پہنچانے کی۔ عزیزان گرامی آئیں، ہم جس شخص کی عدالت کی بات کرنے لگے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں اصحاب میں کون سا ایسا شخص ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ عدالت کی گواہیاں موجود ہے کہ سب سے زیادہ عادل ہے۔ میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے قاتل کے ساتھ عدالت کی۔ میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں جو اپنے قاتل کے ساتھ عدالت کرتا ہے۔ جب ابن ملجم ضرب مار چکا، محضر امیر المومنین میں ابن ملجم بھی موجود ہے، امیر المومنین بھی موجود ہے۔ بیٹوں کو نصیحت کی اور وصیت کی کہ میرے بیٹا اگر تو میں بچ گیا تو میں جانوں، ابن ملجم جانے، لیکن اگر میں نہ بچا ایک ضرب سے زیادہ ابن ملجم کو نہیں مارنے، ایک ضرب سے زیادہ ابن ملجم کو نہیں مارنی۔ اور پھر وہی حضرت کے لیے دودھ لایا گیا، چونکہ حکیم نے کہا تھا دودھ پلائے، حضرت کا زخم جو ہے اس سے درد سے قدرے آرام ملے گا۔ دودھ لایا گیا، میرا کریم مولا، میرا عادل مولا خود دودھ پی رہے، ساتھ ہی دوسرا پیالہ ابن ملجم کو دیا، اس سے بھی دودھ۔ ادارے گرامی تاریخ میں یہ کہاں سے چیز ملے؟ کون سا ایسا بلند کردار ہے؟ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، کوئی ہمیں ایک خدا نخواستہ گالی دے دے نا، ایک بڑے مجمع میں ایک گالی، وہ شخص جہاں سے گزرے گا میرا چہرہ اتر جائے گا، یعنی میرے لیے وہ قابل برداشت پھر نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی علی کس کو دودھ پلا رہا ہے؟ اس شخص کو کہ جو علی کو ام کلثوم اور زینب سے جدا کر رہا ہے، شقی ترین شخص، بدبخت ترین شخص امت کا، اولین و آخرین میں شقی ترین۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے جارج جرداق کو کہنا پڑا امیر المومنین کے بارے میں، صوت و عدالت الانسانیہ اپنی کتاب ہے اس کی، یہ 2 جلدوں پر کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، جس کا نام ہے علی صوت و عدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز علی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے قتل فی المحراب لشدت عدل، علی کو محراب نماز میں اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ علی کی عدالت بہت شدید تھی۔ علی بہت زیادہ عادل تھے۔ عزیزان گرامی یہاں ایک پریشانی کا ذکر کروں لیکن کچھ دیر بعد کرتا ہوں۔ عادل ترین اصحاب میں سے علی ابن ابی طالب، چنانچہ معاذ بن جبل اس روایت کو نقل کرتے ہیں رسول خدا سے کہ رسول خدا
فرماتے ہیں کہ 7 خصوصیات میرے بھائی علی میں ایسی ہیں کہ روز قیامت کوئی ایک اصحاب میں سے ان 7 خصوصیات میں علی کا مقابل نہیں قرار پا سکتا۔ ایک، اول المؤمنین اوفاہم بعہد اللہ، سب سے زیادہ اللہ سے کیے گئے وعدے کا وفادار۔ اقومہم بامر اللہ، اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں سب سے زیادہ سخت۔ اکثرہم بالسویہ، نصف تقسیم کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تقسیم کرنے والا۔ ارعفہم بالرعیہ، رعیت کے ساتھ سب سے زیادہ رؤوف اور مہربان اور رحمت کرنے والا۔ یہ وہ اوصاف ہے جو روایت میں بیان ہوئے۔ اور پھر اگلا، احکمہم بالعدل، عدالت میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، فخر ہے ہمیں کہ ہم اس مکتب کے پروردہ ہیں کہ جس مکتب کا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ ایسا عادل امام ہے کہ بھائی تشریف لاتے ہیں، جناب عقیل بن جعفر بھائی ہیں حضرت کے، آخری عمر میں نابینا بھی ہو چکے تھے۔ نابینا، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ تشریف لائے اور چونکہ ان کے بچے ذرا زیادہ تھے، حضرت کا دور حکومت تھا، بچے ان کے زیادہ تھے، حضرت سے آ کے مطالبہ کر رہے ہیں، یا امیر المومنین مجھے بیت المال میں سے زیادہ حصہ دیجئے چونکہ میرے بچے زیادہ ہیں۔ امیر المومنین ظاہراً آگ کے پاس تشریف فرما تھے، ایک سوراخ اٹھا کے آگ میں رکھ دی اور ان کی باتوں کو سننا شروع کر دیا۔ عقیل بڑے بھائی ہیں، عقیل ضعیف بھی ہیں، عقیل عیال بار بھی ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود جب پھر مولا امیر سے مطالبہ کیا، نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے، حضرت نے وہ سلاخ اٹھائی نا اور عقیل کے قریب کی۔ عقیل نے جیسے ہی سلاخ کے اندر موجود حرارت کو محسوس کیا، یہ نابینا افراد کی حس بڑی تیز ہو جاتی ہے، جیسے ہی محسوس کیا ہاتھ پیچھے کھینچا اور کہا علی تو مجھے جلانا چاہتا ہے۔ امیر المومنین نے خطاب کر کے کہا عقیل تو اس آتش اس دنیا کی آگ سے تو بچتا ہے اور مجھ سے وہ چیز مانگ رہا ہے کہ میں آتش جہنم خریدوں۔ کس بنیاد پر میں تجھے زیادہ حق دوں؟ ہر عام مسلمان کا حق وہی ہے جو تیرا حق ہے، بیت المال سے میں زیادہ نہیں دوں گا۔ یہ وہ عادل امام ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں تاریخ پڑھنے والے کہ اس سے پہلے خلیفہ ثانی کے دور میں، جناب عمر ابن خطاب کے دور میں تقسیم بیت المال کا یہ حساب نہیں تھا، بلکہ تقسیم بیت المال میں السابقون السابقون، بدر سے پہلے ایمان لانے والوں کو اور حصہ ملتا تھا، بدر کے بعد ایمان لانے والوں کو اور حصہ ملتا تھا، عربوں کو اور حصہ ملتا تھا، عجموں کو۔ یہ تقسیم کا طریقہ کار تھا، اور اس تقسیم کے نتیجے میں بنی امیہ کا طاقتور مالدار طبقہ وجود میں آیا۔ میرے مولا نے آتے صاحب بالسویہ، برابر، کسی عرب کو کسی عجم پر فضیلت نہیں، کسی عجم کو کسی عرب پر فضیلت نہیں۔ بھائی عقیل مانگنے آیا ہے نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، یہیں سے پریشانی بڑھتی ہے، یہیں سے پریشانی کہ ہم اس مولا علی کے ماننے والے ہیں کہ جو عدالت میں نہایت شدید ہے، جو اپنے بھائی کو نہیں بخشتا، جو اپنے بھائی کو نہیں بخشتا۔ وہ ہمیں چھوڑے گا؟ اگلا جملہ سخت ہے نا، خود سمجھے میں باقی کیا۔ یہ حضرت نہایت شدید تھے۔ جناب ام کلثوم مہمان گھر میں آئے باہر سے حضرت کے لیے
خراج آیا ہوا تھا. اس خراج میں وہ جو مختلف سامان آیا تھا ایک شہد کی بوتل بھی تھی. شہد کی بوتل. حضرت کے جو خزانہ دار تھے ان کو جناب ام کلثوم نے کہلا بھیجا کہ میرا حصہ اس میں سے نکال کر مجھے بھیج دیجئے، میرے گھر کچھ مہمان ہیں. تو جناب ام کلثوم کی ڈیمانڈ پر وہ شہد کا اتنا حصہ جو ان کا بنتا تھا تقسیم میں پہنچا دیا گیا. حضرت جیسے ہی واپس آئے، کہیں گئے ہوئے تھے امیر المومنین، بیٹھے آ کے، بیٹھنے کے بعد کہا کہ لے آؤ سامان، اسے میں تقسیم کروں. سامان تقسیم کے لیے جس وقت سامنے آیا تو حضرت نے دیکھا ایک بوتل کھلی ہوئی ہے. حضرت نے اس سے پوچھا یہ کس نے کھولی ہے؟ کہا مولا میں نے. کہا کیوں؟ کہا مولا بی بی آئی تھی، ان کا کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں نے جو ان کے حصے کا شہد بنتا تھا وہ ان کو دے دیا ہے. حضرت نے کہا بھاگ اٹھ کے ادھر سے، بھاگ اور جا بازار میں شہد خرید کے لا. اس شہد کو پہلے بوتل کو پر کر پھر میں مسلمانوں میں تقسیم کروں گا. کہا حضرت ان کا حصہ تھا دے دیا. کہا یہ درست ہے کہ اس کا بھی حصہ بنتا تھا، اسے دینا چاہیے، لیکن اسے یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ تقسیم سے پہلے لے. تقسیم ہوگا تب لے، تقسیم سے پہلے کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جناب زبیر اور جناب طلحہ تشریف لاتے ہیں حضرت کے پاس. بیعت کے فوراً بعد آئے کس لیے تھے؟ حضرت سے ڈیمانڈ کرنے. کس چیز کی ڈیمانڈ کرنے؟ کہیں نہ کہیں کی کو حکومت مل جائے. ویسے تو مشورے کے بہانے سے آتے تھے نا. آ کے تشریف فرما ہو گئے، تشریف فرما ہوئے. حضرت جو ہے وہ مصروف رہے کاموں میں. جیسے ہی کام ختم کیا حضرت نے ان سے سلام علیکی کی اور پوچھا کیسے آنا ہوا ہے. کہا نہیں علی ویسے آپ سے ملاقات کے لیے آئے. اچھا. حضرت ساتھ ساتھ کام کرتے رہے یہاں تک کہ جیسے ہی کام ختم ہوا تقسیم بیت المال کا، حضرت نے ایک چراغ بجھایا اور دوسرا چراغ جلا دیا. دوسرا چراغ جلایا تو انہوں نے جناب قمر ظاہراً چراغ بجھا کر دوسرا چراغ جلانے والے تھے. جناب قمر کو بلا کر پوچھا یہ قصہ کیا ہے؟ چراغ تو پہلے بھی جل رہا تھا، ایک بجھا کے پھر دوسرا چلایا. کہا چونکہ آپ ہیں علی کے شخصی مہمان، حکومتی مہمان نہیں ہیں. وہ بیت المال کے پیسوں کا چراغ تھا، جب تک بیت المال کے کام میں مشغول تھے وہ چراغ جلایا ہوا. اب چونکہ آپ علی سے ملنے آئے ہیں، علی اپنی کمائی کا چراغ جلائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد ذات صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبداللہ اور جناب طلحہ اور زبیر کو بات سمجھ میں آئی. تو انہوں نے کہا بھائی جی سلام دعا کرو تو نکلو. بھائی جو تیل کی چراغ کے استعمال میں اتنا محتاط ہے وہ مفت حکومتیں دے گا؟ نہیں دے گے. جب یہ نظر آیا پھر فیصلہ کیا کہ جمل میں کس کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ علی سے تو نفع ملنے کی اب توقع نہیں رہی. علی عادل امام ہے. جب لوگ بیعت کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے مولا نے کیا کہا تھا؟ اتنی جلد بازی نہ کرو بیعت میں. اگر تم نے مجھے انتخاب کیا تو میں وہ تمام کا تمام غنیمت کا لوٹا ہوا مال کہ جس سے کنیزوں کی پازیبیں خریدی گئی ہیں وہ تک واپس چھینوں گا. جس نے ناحق مال لیا ہے سب سے واپس ہوگا. یعنی وہ عادل امام. اقوامہم بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں نہایت شدید تھے. شدت تھی مولا میں، برداشت نہیں کرتے تھے. ویسے امت پر رؤوف تھے، مہربان تھے. انشاءاللہ کل اس وصف کا بھی تذکرہ کریں گے. عزیزان گرامی، عدالت امیر المومنین یہ ہے وہ واقعہ آپ نے ہمارے پرائم منسٹر سے کئی دفعہ سنا ہے. ایک نصرانی کے پاس
مولا امیر علیہ السلام کی زرہ تھی. مولا نے جیسے ہی اس نصرانی اور عیسائی کے پاس اپنی زرہ دیکھی تو ان کو لے کر قاضی شریح کے پاس آ گئے. یہ حضرت کی زمانے حکومت میں قاضی تھا شریح کے پاس مولا اس کو لے کے آئے. اور چونکہ وہ نصرانی ہے اسے کھڑا کیا کٹہرے میں، خود ایک سائڈ پر بیٹھ کے کہا اگر مسلمان ہوتا تو میں بالکل ساتھ برابر میں کٹہرے میں کھڑا ہوتا. یہ عدالت عالمی، کٹہرے میں ساتھ کھڑا ہوتا. اور شریح سے کہا یہ زرہ میری ہے. نصرانی نے امیر المومنین قاضی شریح نے امیر المومنین کو دیکھا، ہنس پڑا کہ حضرت دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے. قاضی شریح نے جب بھی یہ اصول ہے کوئی دعویٰ کرے تو اسے کہا جاتا ہے دلیل لے کے آؤ، گواہ لے کے آؤ، تم جو دعویٰ کر رہے ہو ثابت کرو اس کو. تو دعویٰ کیا تھا امیر المومنین نے، نصرانی نے تو نہیں کیا. امیر المومنین نے دعویٰ کیا. قاضی شریح نے کہا کہ یا امیر المومنین گواہ ہے کوئی کہ یہ آپ کی ہے؟ مولا نے کہا نہیں، گواہ تو کوئی نہیں، گواہ نہیں ہے. قاضی شریح نے نصرانی کو کہا تو جا سکتا ہے، زرہ تیری ہے. ایزان کرامی وہ نصرانی تھوڑا سا آگے چلا اور اس کے بعد واپس آ کر امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہتا ہے مولا کلمہ پڑھائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیوں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ نصرانی کو پتا تھا کہ وہی زرہ ہے جو صفین کے میدان میں نصرانی نے امیر المومنین کی اٹھا لی تھی. جانتے ہوئے امیر المومنین کا ٹھیک ہے، جب میں گواہیوں کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتا تو یہ میں نہیں دوں گا. یہ عدالت علوی. عزیزان گرامی، جناب زرار بن زمرہ مولا امیر علیہ السلام کے صحابی ہے. نام کیا ہے ان کا؟ دہرا دیجئے، زرار بن زمرہ زبابی. امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ امیر شام کے پاس ان کا جانا ہوا. امیر شام نے ایک طریقہ اپنایا ہوا تھا، وہ یہ کہ امیر المومنین کے قریبیوں کو کسی نہ کسی طرح شام پھانس لاتا، پھر ان سے مولا کا تذکرہ کرواتا. اگر وہ تعریفاتی جملے ہوتے ہیں تو کہتا چلو اس کا تو کام کرو نا، اس کا کام کرو. جناب زرار بن زمرہ امیر شام کے پاس موجود ہے. توجہ سے سنیے گا، زرار بن زمرہ موجود ہے تو زرار بن زمرہ سے امیر شام کہتا ہے صرف لی علی، میرے لیے علی کی تصویر کشی کیجئے اور صاف بیان کیجئے. جناب زرار بن زمرہ نے کہا اعفنی عن ذلک، امیر معاویہ مجھے تم اس سے معاف کر دو، مجھے نہ کہو کہ میں توصیف کروں. کہنا لتصفنہم، ضروری ہے کہ تو وصف بیان کرے، علی کی توصیف کر، علی کی ذرا شکل و صورت اور مقام بیان کر. مخاطب کر کے کہتے ہیں اما اذا لا بد من ذلک، اگر مجبور اور لازمی ہے کہ یہ کام کروں. امیر شام نے پھر کہا میں امان ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. پتہ لگا پہلوں کو کہتا تھا میں کچھ نہیں کہوں گا تو بیان کر. جیسے ہی کہا نا کچھ نہیں کہوں گا بیان کر، جناب زرار بن زمرہ نے ایک دفعہ زبان کھولی، واللہ کان بعید المدى شدید القوى یقول فصلا یحکم عدلا، خدا کی قسم اونچے ارادے کا مالک، قوی اور قوت والا. اجازت گرامی اس کا ضبط و لہجہ دیکھیے گا، نہج البلاغہ کے کلمات سے کیسا ملتا ہے. واللہ کانا بعید المدى، اونچے عزم و ارادے کا مالک، شدید القوا، قوت والا، یقول فصلا، بات کرتا فیصلہ کن بات کرتا، یحکم عدلا، جب حکم کرتا تو عدالت سے بھرپور حکم کرتا. یستوحش من الدنیا وزہرتها، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے علی کو وحشت تھی. یستانس باللیل ووحشتہ، علی کو رات کا اندھیرا اور تاریکی پسند تھی. یعجبہ من الطعام الدنیا ما خشنا، دنیا کے کھانے میں سے سخت کھانا علی کو پسند تھا. ومن اللباس ما قصرا، لباس میں سے سخت اور بھدا لباس علی کو پسند.
علی کو پسند تھا کان غریض العبرہ طویل الفقرہ، پروردگار کی یاد میں جب فکر میں مشغول ہوتا. غریض العبرہ، غریض کہتے ہیں سنگین بارش کو، وہ بارش جو کل صبح برسی، ایسی بارش کو غریض بارش کہتے ہیں. کان غریض العبرہ، بہت زیادہ آنسو بہانے والا تھا. طویل الفقرہ، یاد خدا میں جب ہوتے تو لمبی لمبی دیر تک سوچتے. یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ. علی وہ تھا کہ جس کے اعضاء اور جوارح میں سے علم پھوٹتا، جس کے اعضاء اور جوارح میں سے علم پھوٹتا تھا. علی وہ عظمت کا مالک تھا. یقرب المساکین یعظم اہل الدین، علی کی عادت تھی مسکینوں کو اپنے قریب کرتا تھا، اہل دین کی عزت کرتا تھا. علی کی نظر میں معیار کبھی بھی مال نہیں تھا، بلکہ جتنا جو دیندار علی کے نزدیک اتنا محبوب اور معزز. کان فینا کعہدنا، جب ہم میں بیٹھے ہوتے ایسا لگتا ہم میں سے ہی کوئی ایک ہے. یجیبنا اذا سالناہ، جب پوچھتے ہماری باتوں کا جواب دیتے، جب دعوت دیتے حضرت قبول کرتے. کہتے ہیں ہم باوجود اس کے کہ علی کے ساتھ بہت زیادہ قریب تھے، ان کے ساتھ اکثر بیٹھا کرتے تھے، لیکن اس قربت کے باوجود لا نکاد نکلمہ ہیبت اللہ، علی کی ہیبت اور علی کی حشمت اس چیز کی اجازت نہ دیتی کہ علی کی طرف آنکھیں اٹھا دیں. علی کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھے. لا یکمل قوی فی باطنہ، علی ایسا قوی تھا کہ مالدار طاقتور یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ میں اپنے طاقت پہ زور پہ علی سے اپنا باطل منوا لوں گا. نہیں، جتنا مرضی طاقتور علی سے اپنی باطل بات نہیں منوا سکتا تھا. علی لحاظ نہیں کرتے تھے بالکل. ولا ییأس الضعیف من عدلہ، اور نہ ہی علی کی عدالت کے ہوتے ہوئے کمزور انسان انصاف سے مایوس ہوتا. علی ایسا ہے. واللہ لقد رأیتہ فی بعض المواقف، میں نے قسم خدا دیکھا علی کو اس کے بعض مقامات پر. وقد ارخى اللیل سدولہ، جب رات نے اپنی چادر اوڑی ہوئی تھی. وغارت النجوم، ستارے سو چکے تھے. قابضا لحیتہ، علی نے اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا. یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو. ویبکی بکاء الحزین، اور غمزدہ آواز میں مسلسل روئے جا رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے افسوس رستہ لمبا ہے، زاد راہ تھوڑا. ہائے افسوس رستہ لمبا اور زاد راہ تھوڑا. اور پھر خطاب کر کے دنیا کو کہتے ہیں الیک انی یا دنیا، اے دنیا علی سے دور ہو جا. الیہ تعرض دے، ہم الیہ تشفقتے، میرے سامنے بن سور کے آتی ہے، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے. طلقتک ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں. لا رجوع فیہا، جس کے بعد کوئی رجوع کی گنجائش نہیں ہے. خطروں کا کثیر، عیشوں کا یسیر، تیری عیش و عشرت تو تھوڑی سی ہے. جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی کو دھوکہ نہ دے. علی تیری حقیقت کو جانتا ہے، تو وہ بن سنور کے آنے والی دلہن ہے کہ جو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی. عزیزان گرامی، حقیقت میں یہی ہے. جب شاہ صاحب نے اس کما کے اس قابل ہوئے کہ آسائش سے زندگی گزارے، منہ میں دانت نہیں رہتے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، شوگر قابو میں نہیں آتی، نہ کھانے جوگے نہ پینے کے جوگے، اور پھر مال کو یہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے حوالے کر جاتے ہیں. وہ بچے نہ جانے کہ اس مال کو کیسے کتر کتر کے کھائیں گے، اور پیچھے سے یاد بھی کرتے ہیں یار. جیسے یہ جملات ادا کیے، روایت کہتی ہے فبقا معاویہ، معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو جاری ہونے کے بعد کہا واللہ کذالک ابو الحسن، قسم خدا ابو الحسن علی ایسے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء،
فضیلت اسے کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن ہے. ایک دفعہ خطاب کر کے زرار کو کہتے ہیں زرار کیف حبک لعلی، علی سے کتنی محبت کرتا تھا. زرار نے عجیب ہے پورے جہان میں ایک نگاہ دوڑائی نا اور محبت کے رشتے کو تلاش کرنا شروع کیا. کہا کہ حب ام موسیٰ لموسیٰ، مجھے علی سے اتنی محبت تھی جتنی موسیٰ کی ماں کو موسیٰ سے. اور پھر زرار سے پوچھا کیف حزنک علی، اے زرار علی کے جانے کے بعد تیرے اوپر غم کی کیفیت کیسی ہے؟ کہا حزن من ذبح ولدها وهو فی حجرها، میری حالت اس بوڑھی عورت کی طرح ہے کہ جس بوڑھی عورت کی گود میں اس کے بیٹے کا سر کاٹ دیا گیا ہو، نہ دل کی تپش ختم ہوتی ہے نہ آنکھوں کی روانی. علی کے جانے کے بعد میری یہ حالت ہے. عزیزان گرامی، لائے زمانہ ایسا کوئی ایک ایسا دکھائے نا. یہی وجہ ہے کہ خلیفہ ثانی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اجازت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب، علی جیسا دوسری بار مائیں نہیں جم سکتی. عجیب شاہکار ہے خالق کی قدرت کا علم، عجیب شاہکار ہے علم. عزیزان گرامی، لیکن افسوس اولاد علی کے ساتھ لوگوں نے انصاف نہیں کیا. جو کچھ کیا اس کی حقدار نہ تھی اولاد علی. مولا قربان جاؤں میں تیری بہوؤں پر کہ جنہوں نے کربلا کے واقعے میں رنگ بھر دیا، لیکن ان بہوؤں میں چاہے فروہ ہو چاہے لیلہ ہو، ہر ایک نے اپنا اپنا بڑا کردار ادا کیا. لیلہ نے اپنا علی اکبر نچھاور کر دیا، فروہ نے اپنا قاسم نچھاور کر دیا. لیکن میں قربان جاؤں جناب رباب کے کہ جس نے کچھ بھی تو نہیں بچایا. ایک علی اصغر تھا وہ حسین کی نظر کر دیا، ایک سکینہ تھی وہ شام چھوڑ کے آ گئی. اجرکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی، آئیں آج اس باب الحوائج کا تذکرہ کرے قبل اس کے کہ میں مصائب شروع کروں. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے رباب کی خالی جھولی کا، جن مومنین کے ہاں اولاد نہیں. میرے اللہ جناب علی اصغر کا واسطہ صالح نرینہ اولاد عنایت. عزیزان گرامی، یہ رباب وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے امام حسین کا جملہ ہے مجھے اس گھر میں چین نہیں آتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. میں کہوں گا مولا تیرا چین تو شام رہ گیا، تیری سکینہ شام رہ گئی، تیرا علی اصغر کربلا رہ. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو خیموں کا چکر لگانا شروع کیا، جیسے اصحاب کے بعد ملاقات کی اس کے بعد خواتین کے خیموں کے پاس سے گزرے، ہر خیمے سے آواز آئی، ہر ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے او میرا بیٹا کل تیرے ماموں پہ مشکل وقت آئے گا، تو نے قربانی دینی ہے او میرا بیٹا. لیکن ایک خیمے میں بھی جناب رباب ہے جو اس پگھوڑے کے پاس ہے جس میں ننھا علی اصغر ہے، سر پگھوڑے پہ رکھا ہوا ہے. کہہ رہی ہیں بیٹا اے کاش تو اس قابل ہوتا کہ زانو کے بل چل کے کربلا کے میدان میں جاتا، کل میں جناب زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہوتی. اتنے میں سید الشہداء اندر آئے. کہا رباب کس بات پر رو رہی ہو؟ کہا اس بات پر کہ کاش مولا میرا بھی بیٹا ہوتا، میں حضرت زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہوتی. میں کہوں گا مولا نے دل ہی دل میں کہا ہوگا وہ کام خون علی اکبر نہ کر سکے گا، وہ کام قاسم کا خون نہ کر سکے گا، وہ عباس کی تلوار نہ کر سکے گی جو رباب تیری علی اصغر نے کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو کام
شہداء سجا عصر عاشور جب سید شہداء کا کوئی بھی نہ بچا نا، ایک دفعہ ریت کے ٹیلے پر میرا مولا گیا اور بلندی سے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین غریب کی مدد کرے، ہے کوئی جو غریب کے حرم کا دفاع کرے۔ عزیزان گرامی کی آواز جیسے ہی بلند ہوئی نا، خیموں سے رونے کی آواز آئی، حضرت فوراً ٹیلے سے اترے، خیموں کی جانب بڑھے، آخر کیا کوہرام بپا ہوا، کہیں پیاس سے علی اصغر تو نہ فوت ہو گئے۔ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوتے ہیں، خواتین نے جھولے علی اصغر کا احاطہ کیا ہوا ہے، کہا مولا جیسے ہی آواز دی، یہ بچہ جھولے میں قرار نہیں پایا، جھولے سے باہر گرا دیا۔ امام حسین نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہا آؤ اس بچے کی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ عزیزان گرامی آپ وہ شعر سنتے رہتے ہیں، یا شیعتی شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو نا مجھ حسین کو یاد کرو، وَلَيْتَكُمْ يَوْمَ عَاشُورَا تَنْظُرُونِی، اور کاش شیعوں تم عاشورہ کے دن ہوتے اور دیکھتے کیف اسْتَسْقَىٰ لِطِفْلِی، کیسے شریف حسین نے کمینے لوگوں سے پانی مانگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیفے شریف انسان نے۔ عزیزان گرامی اللہ کسی شریف کو کمینے سے سوال پر مجبور نہ کرے۔ سید الشہداء جناب علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اس مقام پہ لائے ہیں جس مقام سے دوسرے مخالف لشکر کو دیکھ سکتے تھے۔ ایک دفعہ بچے کو آگے کر کے کہا کہ اگر تمہاری کوئی دشمنی ہے تو مجھ حسین سے ہے، یہ بتاؤ اس غریب کا کیا قصور ہے، کیا دو گھونٹ پانی نہیں دے سکتے ہو؟ دیکھو کیسے بچہ تلذذ کر رہا ہے، کیسے زبان پر ہو۔ ایک دفعہ عمر سعد کے لشکر میں کھلبلی مچی، کہا سب کچھ ٹھیک لیکن یہ ظلم ہے، حیوان تو پانی پیے، منافق تو پانی پیے، لیکن یہ علی اصغر پانی نہ پیے۔ لشکر میں جب کھلبلی مچی عمر سعد کو کہا عمر سعد ادھر آ، کہا کیا کروں؟ کہا کوئی نیا لشکر ہے، تیر اندازی کرنی ہے۔ کہا نہیں، حسین کے ہاتھوں پر وہ سفید کپڑا نظر آ رہا ہے۔ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کہا اس کا نشانہ لے۔ کہا شرم کر، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا نشانہ لوں۔ کہا اگر اس کو نہ مارا میرا لشکر اللہ، میرا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی ایک دفعہ ہرمل نے نشانہ لیا، روایت کہتی ہے ہرمل سے وہ 300 کا تیر ہاتھوں سے گرا۔ صدام نے قریب آ کر پوچھا کیوں تیر تیرے ہاتھ سے گر رہا ہے، تو تو بڑا تیر انداز ہے۔ کہا جیسے ہی میں تیر کا نشانہ لیتا ہوں وہ خیمے کے اندر سے کوئی برقعے والی بیوی ہے جو بعد میں آ کر کہتی ہے اور میرا 6 ماہ کا علی اصغر، اپنے تیر کا وزن دیکھ اور میرے صغیر کو دیکھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی عمر سعد نے ایک دفعہ تیر کھینچا اور تیر کو جو چھوڑا فَذَبَحَهُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ، تیر نے گلے کے ایک سائیڈ سے دوسری طرف تک علی اصغر کو ذبح کر دیا۔ حضرت نے اس کا خون چلو میں لیا، ایک دفعہ آسمان کی طرف مخاطب ہوئے کہ اوپر پھینکے، آسمان نے قبول نہ کیا، زمین نے قبول نہ کیا۔ حضرت نے اپنے چہرے مبارک پر ملا اور کہا ہاکذا یفعل بابن رسول اللہ، میں رسول کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا اور پوچھوں گا امت کو ایسے ہی کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی اولاد کا دکھ خدا کسی کو نہ دکھائے، اولاد کی تکلیف کسی کو نہ دکھائے۔ اولاد کا دکھ بڑا گہرا ہے، ایسی تکلیف ہے جو سینے سے نہیں نکلتی۔ اور میں قربان جاؤں میرا حسین مولا، آپ عاشورہ کے دن اعمال کریں گے نا تو ایک عمل ہے 7 مرتبہ آگے جاؤ، 7 مرتبہ پیچھے ہٹو، پڑھتے رہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پتہ ہے عمل کس کا ہے؟ یہ چھوٹے سے علی اصغر کو اٹھا کے حسین ایک دفعہ سوچتا ہے خیمے کی جانب جاؤ، پھر سوچتے ہیں ماں مر جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی آخری راتیں اس چھوٹے سے بچے کو اٹھاتے، جھولیاں پھیلا بیٹھے، وہ جو بے اولاد ہے، وہ جن کے مریض ہیں، وہ جو پریشان ہیں، اس باب الہوائے
پر کھودی، مٹی ڈالنا شروع کی، جیسے ہی جسم پر مٹی ڈال چکے